بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر 10th کلاس میتھس کے لیے ہے اور آج ہم ایکسرسائز 13.2 میں کویسچن نمبر 9 اور کویسچن نمبر 10 سالو کریں گے۔ کویسچن نمبر 9 ہے ڈرا ٹو ریگولر ہیگزاگانس آف پیریمیٹر 6 سینٹیمیٹر اینڈ 30 سینٹیمیٹر respectively. Determine their centers. From their centers, draw perpendicular to any of their sides respectively. What is the relation of these two perpendiculars? یہاں پر آپ کو دو ریگولر ہیگزاگانس کے لیے پیریمیٹر دیا گیا ہے۔ ایک ریگولر ہیگزاگان کا پیریمیٹر 6 سینٹی میٹر اور دوسری کے لیے 30 سینٹی میٹر دیا گیا ہے۔ چار چیزیں یہاں پر ریکوائرڈ ہے۔ پہلا ریکوائرڈ جو ہے وہ ٹو کنسٹرکٹ بوتھ ریگولر ہیگزاگانس، دوسرا ہے ٹو فائنڈ دیئر سینٹرز، تیسرا ہے ٹو ڈرا پرپینڈیکولر فرام سینٹر ٹو اینی سائڈ، اور آخری ہے ٹو فائنڈ ریلیشن بٹوین دیز ٹو پرپینڈیکولرز۔ بعد میں ہم اسٹیپس آف کنسٹرکشن لکھیں گے۔ پہلے ڈائیگرام بنانا ہوگا۔ آپ بھی پہلے ڈائیگرام غور سے بنائی، اس کے بعد آپ جس طرح کے اپنے جو سٹیپس فالو کیے ہیں ان کے مطابق سٹیپس آف کنسٹرکشن لکھیں۔ پیریمیٹر کسے کہتے ہیں؟ تو پیریمیٹر کسی فگر کے تمام سائڈز کی لمبائی کو ایڈ کرنے سے پیریمیٹر حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر 6 سائڈز ہیں اور 6 کے 6 لمبائی میں برابر ہیں، تو ان 6 سائڈز کو ایڈ کرنے سے جو پیریمیٹر بنتا ہے وہ 6 سینٹی میٹر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سائڈ 1 سینٹی میٹر ہے۔ اسی طرح 30 سینٹی میٹر والے ہیگزاگان میں ہر سائڈ کی لمبائی 5 سینٹی میٹر ہوگی، کیونکہ 30 کو 6 سائڈز پر اگر تقسیم کرے تو 5 سینٹی میٹر حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم 1 سینٹی میٹر والے جو ہیگزاگان ہے یہ بناتے ہیں۔ 1 سینٹی میٹر ہم نے ایک سائڈ ڈرا کیا اے بی۔ اب یہاں پر ہم اینگل بنائیں گے 120 ڈگری کا اینگل بی پر اور اے پر، دونوں پر 120 ڈگریز کے اینگلز کنسٹرکٹ کریں گے۔ تو یہاں پر 120 اس سائڈ سے ہو کر ہم لیتے ہیں، تو یہ 120 ڈگری والا اینگل کے لیے ہم نے نشان لگایا۔ اب اس نشان کو آپ بی سے ملائیں گے، لیکن اتنا لمبا لائن کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں پر کوئی بھی سینٹی میٹر کا نشان اس بی پوائنٹ کے برابر لائے اور ادھر اس پوائنٹ کو جو کہ ہم نے ابھی وہاں پر لگایا تھا اس کے برابر لے آئے۔ تو اس پوائنٹ بی سے ہم نے صرف 1 سینٹی میٹر تک لائن سیگمنٹ ڈرا کیا، اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے پوائنٹ سی سے لیبل کریں۔ اب اس پوائنٹ سی پر ہم اینگل بنائیں گے 120 ڈگری کا، یعنی ہیگزاگان کے اندرونی انٹرنل اینگلز تمام کے تمام 120 ڈگری کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم صرف نشان لگائیں گے۔ اب پیمانے کی مدد سے آپ کوئی سا سینٹی میٹر کا درجہ اس پوائنٹ سی پر لائیں اور پیمانہ اس پوائنٹ کی سیدھ میں لائیں، تو ایگزیکٹ یہاں پر میں نے 1 سینٹی میٹر کا جو کہ یہاں پر 10 سینٹی میٹر والا درجہ ہے، تو لازمی نہیں اگر آپ 10 سینٹی میٹر کا لاتے ہیں، یا اب میں نے 9 سینٹی میٹر کا درجہ یہاں پر ایگزیکٹ لایا اس پوائنٹ سی پر، تو میں 9 سے 8 تک، یہاں 8 لکھا ہے یہاں 9 لکھا ہے، تو 9 سے لے کر
8 تک میں یہ لائن ڈرا کروں گا، تو یہ 1 سینٹی میٹر کا سیگمنٹ میں نے لیا۔ اب اسی طرح اے پر بھی 120 ڈگری کا اینگل بنائے اندرونی طرف، تو اے پر اس پروٹیکٹر کا سنٹرل پوائنٹ رکھ دیا، اور اس سائٹ سے اگر آپ جائے تو یہاں پر 120 لکھا ہے، تو 120 کے بالکل برابر یہاں پر نشان لگائیں۔ اب پیمانے کی مدد سے آپ کوئی سا سینٹی میٹر کا درجہ اس پوائنٹ اے پر لائیں، اور پیمانے کو اس پوائنٹ سے جسے ہم نے پروٹیکٹر کی مدد سے لگایا تھا اس پوائنٹ کی سیدھ میں رکھے۔ آپ یہاں پر میں نے 7 بالکل یہاں ایگزیکٹ لایا ہے، تو 7 سے لے کر 6 تک یہ لائن میں نے ڈرا کیا۔ اب اس پوائنٹ یہ سی ہو گیا، یہ ڈی ہو گیا، یہاں پر ایک پوائنٹ ای اور یہ ایف ہوگا، تو یا یہاں پر اینگل بنائے یا اس سائڈ پر بنائے۔ ایف پر پروٹیکٹر کا سنٹرل پوائنٹ رکھا، بیس لائن جو ہے وہ اے ایف کی اوپر لایا، اور اس سائڈ سے ہم جائیں گے تو 120 پر پہنچ کر یہاں ایک پوائنٹ لگائیں گے۔ پیمانے کا کوئی سا سینٹی میٹر کا درجہ اس پوائنٹ ایف کے بالکل ایگزیکٹ سامنے لائیں، اور پیمانہ اس طرح گھما کر اس پوائنٹ کی سیدھ میں لائیں۔ اب ان دو پوائنٹس کو ملانے سے بہت لمبا لائن حاصل ہوگا، لیکن ہم صرف 1 سینٹی میٹر لائن سیگمنٹ ڈرا کرتے ہیں، اور 8 سے لے کر 7 تک ہم نے ڈرا کیا۔ اسی طرح جو آخری سائڈ یہاں پر بچے گا، اگر آپ اس کی پیمائش کریں تو یہ بھی ایگزیکٹ 1 سینٹی میٹر ہے، تو ان دو کو بھی آپ ملائیں۔ یہاں پر اینگل بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ پوائنٹ ڈی ہوگا، سی یہاں ہم نے لکھا ہے، یہ پوائنٹ ای ہوگا، اور یہ پوائنٹ ایف۔ تو اے بی سی ڈی ای ایف ایک ریگولر ہیگزاگن ہم نے کنسٹرکٹ کیا، جس کی پیریمیٹر 6 سینٹی میٹر ہوگی، کیونکہ ہر سائڈ 1 سینٹی میٹر ہے اور 6 سائڈز ہے اس میں، تو تمام کی تمام سائڈز اگر ایڈ کریں تو اس کی پیریمیٹر 6 سینٹی میٹر بنے گی۔ اب اس کا سنٹر معلوم کرنا ہے، تو سنٹر معلوم کرنے کے لیے آپ بالکل اپوزٹ جو کارنرز ہے وہ ملائیے، کسی دو کارنرز کو آپس میں ملائیے۔ تو میں بی کو ای کے ساتھ اس طرح ملاتا ہوں، اور اے کو ڈی کے ساتھ ملاتا ہوں، تو یہ دونوں جس پوائنٹ پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں یہی اس کا سنٹر ہوگا، اور اسے میں لیبل کرتا ہوں پوائنٹ او سے۔ تو یہ سنٹر ہم نے معلوم کیا۔ اب اس سنٹر سے کسی بھی سائڈ پر پرپینڈیکولر ڈرا کرنا ہوگا، یہاں پر ٹو ڈرا پرپینڈیکولر فرام سینٹر ٹو اینی سائڈ، تو کسی پوائنٹ سے ایک سائڈ پر پرپینڈیکولر ڈرا کرنے کے لیے آپ کمپاس کی مدد لیں گے۔ کمپاس لے کر اس میں پینسل یا مارکر وغیرہ جو بھی اویلیبل ہے وہ فٹ کریں۔ اب اس پوائنٹ او پر کمپاس کا نیڈل رکھ کر اس بی سی سائڈ پر ہم پرپینڈیکولر ڈرا کرتے ہیں، تو کمپاس کا نیڈل او پر رکھ دیں، اور کمپاس کو اتنا کھولیں کہ یہ اس سائڈ پر 2 پوائنٹس پر انٹرسیکٹ کرے۔
تو اس طرح یہ 2 پوائنٹس پر انٹرسیکشن کرتا ہے، تو اس ایک پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر اوپر ایک آرک اور اس دوسرے پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک لگائے۔ یہ دونوں پوائنٹس جہاں پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہ پوائنٹ اس پوائنٹ او کے ساتھ ملانے سے میں ڈاٹڈ لائن صرف کھینچتا ہوں اور اس بی سی جو سیگمنٹ ہے یا سائڈ ہے اس تک صرف میں یہ لائن ڈرا کرتا ہوں، اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ ڈرا کرتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو میں جی سے لیبل کروں گا، جہاں یہ سائڈ اور یہ پرپینڈیکولر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس پوائنٹ کو جی سے میں نے لیبل کیا۔ تو او جی یہ ہم نے پرپینڈیکولر ڈرا کیا اس سائڈ پر۔ اب یہ دوسرا ہیگزاگن بنانے کے لیے ہم ایک سائڈ کی لمبائی 5 سینٹی میٹر لیں گے، کیونکہ گیون میں آپ کو 30 سینٹی میٹر پیریمیٹر دیا گیا ہے، تو آپ ایک سائڈ 5 سینٹی میٹر لیں۔ تو ایک سائڈ ہم یہاں پر ڈرا کرتے ہیں 5 سینٹی میٹر اور اسے KL سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہلے جو ہم نے یہاں پر جو طریقہ استعمال کیا، اس میں ہم نے اینگل بنانے کے لیے پروٹیکٹر کا استعمال کیا۔ یہاں ہیگزاگن کا سائز زیادہ ہے، تو اسے ہم پرکار کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں۔ جو اینگلز ہے وہ کمپاس کی مدد سے بنائی جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسا کریں کہ یہ لائن آپ زیادہ لمبائی کی ڈرا کریں، اس طرح، اور اس سے 5 سینٹی میٹر پر نشان لگائیں۔ اب اس نشان پر ہم اس سائڈ کی جو کہ یہاں میں نے پروڈیوس کیا ہے، اس کے ساتھ 60 ڈگری کا زاویہ یا اینگل بنائیں گے۔ تو ہم یہاں پر رکھ کر اس طرح ایک آرک لگائیں، کمپاس کی ویڈتھ کو برقرار رکھیں، نہ گھٹائیں نہ بڑھائیں، اور پھر اس انٹرسیکشن پر کمپاس کا نیڈل رکھ کے اور ایک آرک اس طرح لگائیں۔ تو یہ ایل پوائنٹ اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن سے ملانے سے جو اینگل بنے گا وہ 60 ڈگری کا ہوگا۔ تو یہ آگے بڑھاتے ہیں، ذرا زیادہ ہم اسے بڑھاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہم اینگل بنائیں گے۔ اب اس سے آپ 5 سینٹی میٹر کاٹ لیں، تو یہاں پر 5 سینٹی میٹر ہم نے ایل کے بالکل سامنے لایا اور یہاں 0 پر نشان لگایا۔ تو یہ پوائنٹ ایل سے یہ پوائنٹ 5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہے، تو اس پوائنٹ کو ایم سے لیبل کریں۔ اب اس پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک اور اینگل بنائیں گے۔ یہ جو سائڈ پروڈیوس کیا گیا ہے، اس طرف کمپاس جتنا بھی آپ کھولیں، اس پوائنٹ ایم پر کمپاس کا نیڈل رکھیں اور اس سے اندر کی طرف ایک آرک اس طرح لگائیں۔ اب کمپاس کی ویڈتھ کو برقرار رکھیں، یعنی نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، اس انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک اس طرح لگائی جو کہ پہلے سے آرک کو انٹرسیکٹ کرے۔ اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن اور اس پوائنٹ ایم کو آگے کی طرف ملائی اور اس سے بھی 5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر نشان لگائی۔ یہ ہم مزید بھی بڑھاتے ہیں
وہاں پر 2 آرکس وہ پہلے والے ہیگزاگن کے ہے، تو اس کا یہ خیال رکھیے کہ یہ جو 2 آرکس ہے یہ اس ہیگزاگن کے لیے ہم نے ڈرا کیے تھے۔ 5 سینٹی میٹر پر ہم نے ایک پوائنٹ یہاں پر لگایا اور اس پوائنٹ کو n سے ریپریزنٹ کریں۔ اب اس پوائنٹ پر 60 کا اینگل بنانا ہے، تو اس پوائنٹ پر کمپاس کا نیڈل رکھ کر ایک آرک اندر کی طرف لگائی، پھر یہاں اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک انٹرسیکٹ کرے اور اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کو اس پوائنٹ n کے ساتھ ملائے۔ آگے بھی بڑھائیں۔ اب اس سے 5 سینٹی میٹر انٹرسیکٹ کرے، تو ہم رولر کی مدد سے 5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر نشان لگاتے ہیں اور اسی P سے ریپریزنٹ کرے۔ اب اس پوائنٹ P پر ایکسٹیریئر اینگل بنانا ہوگا۔ ایکسٹیریئر اینگل اس طرح بنتا ہے کہ آپ کا کمپاس کی وٹ کو جتنا بھی رکھے، پوائنٹ P پر رکھ کر اس سائڈ سے اندر کی طرف ایک آرک لگائی، پھر اس انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک انٹرسیکٹ کرے۔ اب اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن اور پوائنٹ P کو ملائی اور یہ لائن آگے کی طرف بڑھائی۔ اس سے 5 سینٹی میٹر کاٹ لیں، یہاں پر 5 سینٹی میٹر ہم نے نشان لگایا اور اس کو پوائنٹ Q سے لیبل کریں۔ یہ آخری سائڈ ہے تو یہ ہم اسی طرح ملا سکتے ہیں، اینگل بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ پہلے میئر کرتے ہیں کہ اس کی لمبائی 5 سینٹی میٹر ہے کہ نہیں، تو بالکل یہ 5 سینٹی میٹر کی نشان تک ہے، یہ بالکل برابر ہے۔ تو یہ پوائنٹ اس Q کے ساتھ ملائی۔ تو اس طرح ہم نے ایک ہیگزاگن جو کہ ریگولر ہیگزاگن ہے، جس کا ہر سائڈ 5 سینٹی میٹر ہے اور اس کا نام ہم KLMNPQ اس سے ہم یہ نام ظاہر کریں گے۔ اب اس کا جو سنٹر ہے، تو بالکل سامنے جو 2 پوائنٹس ہوں گے ان کو ملانے سے ایک سیگمنٹ اس طرح ڈرا کریں اور دوسرا یہ K اور N کو آپس میں ملائی، تو جہاں یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، یہی پوائنٹ جسے ہم O سے ظاہر کریں گے، یہ اس کا سنٹر ہوگا، اس ہیگزاگن کا۔ اب اس سنٹر سے کسی ایک سائڈ پر پرپینڈیکولر ڈرا کرنا ہے، تو ہم اس سائڈ پر پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے، کیونکہ یہاں پر آرکس وغیرہ موجود نہیں، تو یہ سائڈ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ کسی پوائنٹ سے ایک لائن سیگمنٹ پر پرپینڈیکولر ڈرا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر کمپاس کا نیڈل رکھ دیں اور کمپاس کو اتنا کھولیں کہ یہ اگر ہم آرک لگائے تو یہ اس سیگمنٹ کو 2 پوائنٹس پر انٹرسیکٹ کرے، جیسا کہ یہاں پر اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ پر انٹرسیکشن ہو گیا۔ اب اس ایک پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر اوپر ایک آرک اور پھر دوسری پر رکھ کر اوپر ایک آرک لگائیں۔ دونوں آرکس جہاں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، وہ پوائنٹ اور یہ سنٹرل والا جو پوائنٹ ہے، ان کی سیدھ میں ایک لائن صرف اس سائڈ تک کھینچے، اور میں ڈاٹڈ لائن کھینچتا ہوں اور اسی بھی یہاں پر پوائنٹ سے لیبل کرے۔ یہاں پر ہم نے Q تک لکھا ہے، تو اسے R سے یہ لیبل کرے۔ تو OR یہ پرپینڈیکولر ہم نے ڈرا کیا
सेंटर से एक साइड क्यू के लिए या के क्यू के लिए, इस साइड के लिए हमने परपेंडिकुलर ओ आर ड्रा किया। अब यहाँ पर हमें इन दो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए हैं इनके दरमियान रिलेशन मालूम करना है। तो रिलेशन मालूम करने के लिए आप इस हेक्सागन के एक साइड की लंबाई लिखें, जो कि हर साइड की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर ओ जी की लंबाई लिखें, जो कि 0.8 से कुछ ज़्यादा है। 0.8 सेंटीमीटर से 8 मिलीमीटर से मामूली ज़्यादा है, तो हमने 0.86 सेंटीमीटर लिखा। यह अगर आप देखना चाहें, ये डायग्राम बहुत छोटा है इसलिए वाज़ेह तौर पर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। ये मिलीमीटर जो आप देखते हैं ये 8 मिलीमीटर से मामूली ज़्यादा है और 9 मुकम्मल नहीं है, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एक और डिजिट 6 लगाया। तो ये ओ जी की यानी परपेंडिकुलर की लंबाई है। इस हेक्सागन के लिए साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ओ आर जो कि परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था उसकी लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 4.3, इसकी लंबाई 4.3 मिलीमीटर है। तो ये लंबाइयाँ आप यहाँ पर लिखिए, ये इस हेक्सागन के लिए और ये इस दूसरे हेक्सागन के लिए। अब इनके दरमियान रिलेशन ये है कि अगर हम परपेंडिकुलर्स के दरमियान रेशो मालूम करें तो वो साइड्स के दरमियान रेशो के बराबर है। यानी साइड, इसका जो साइड के एल है, के एल मायर ऑफ के एल डिवाइडेड बाय इसके साइड जो कि ए बी एक साइड है, मायर ऑफ ए बी, ये बराबर होगा इसका जो परपेंडिकुलर है ओ आर, मायर ऑफ ओ आर, इसके साथ छोटा सा एम यहाँ पर लिखिए, और यह मायर ऑफ ओ जी। तो आप देखते हैं के एल की लंबाई, इसके हर साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ए बी की लंबाई यानी इस हेक्सागन के हर साइड की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं। यहाँ पर ओ आर जो कि ये परपेंडिकुलर की लंबाई है 4.3 सेंटीमीटर और यहाँ पर परपेंडिकुलर की लंबाई है 0.86 सेंटीमीटर। तो 5 को 1 से डिवाइड करें तो ये तो 5 बन गया। अब दूसरा साइड देखते हैं, अगर ये भी 5 बनता है तो फिर ये रिलेशन ठीक है। तो 4.3 डिवाइडेड बाय 0.86 इक्वल टू ये भी 5 के बराबर है। तो इससे हम ये रिज़ल्ट ड्रा करते हैं कि जो रेशोज़ हेक्सागन के साइड्स के दरमियान है वही रेशो इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी होगा। यहाँ पर मैंने इसका जो साइड है वो पहले डिवाइड किया और पहले लिया और इसका जो साइड है वो बाद में लिया। अगर आप ये ऊपर लेते हैं के एल नीचे लेते हैं तो इसी मुनासबत से ये परपेंडिकुलर्स भी लेंगे, फिर ओ सी ऊपर और ओ आर नीचे ले, तो उनसे भी एक ही नंबर दोनों साइड से हासिल होगा। ये भी 5 हासिल होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के साथ कैंसिल होगा, तो 5 इक्वल टू 5।
تو اس سے ہمیں یہ ریزلٹ ڈیرائیو ہو گیا کہ جو ریشو سائڈس کے درمیان ہے وہی ریشو ان کے پرپینڈیکولرز کے درمیان بھی ہوگا۔ اب اس کی اسٹیپس آف کنسٹرکشن لکھنے کے لیے آپ لکھیں کہ ڈرا اے بی equal to 1 centimeter. At point B, construct angle ABC equal to 120 degree. Intersect C, BC 1 centimeter. At point C, construct angle BCD equal to 120 degree. Cut off CD equal to 1 centimeter. At point D, construct angle CDE equal to 120 degree. Cut off DE equal to 1 centimeter. At point E, construct angle DEF equal to 120 degree. Cut off EF equal to 1 centimeter. At point F, construct angle EFA equal to 120 degree. Cut off FA equal to 1 centimeter. So A, B, C, D, E, F is the required hexagon. Join B to E and A to D. Both the line segments intersect at point O. So O will be the center of the hexagon. From point O, draw a perpendicular to side BC, which is OG. Measure OG, which is 0.86 centimeter. Now for the second hexagon, draw KL equal to 5 centimeter. Construct angle KLM equal to 120 degree. यहाँ پر हमने दूसरा मेथड इस्तेमाल किया, यानी यहाँ पर 60 का एक्सटीरियर एंगल बनाया, तो ये इंटीरियर वाला एंगल खुद ब खुद 120 डिग्री का बनता है। तो आप ये इसी की मुनासबत से स्टेप्स लिखिए कि ड्रॉ के एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल के एल एम इक्वल टू 120 डिग्री, कट ऑफ एल एम इक्वल टू 5 centimeter. At point M, construct angle LMN equal to 120 degree. ये इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का, और अगर आप एक्सटीरियर एंगल का हवाला देते हैं तो वो एंगल 60 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह इन तमाम पॉइंट्स के लिए जो कि ऊपर मैंने बताया, इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे, और आखिर में जो रिलेशन हम इससे ड्रा करते हैं तो उसके लिए आप लिखिए कि फॉर द हेक्सागन, फॉर द फर्स्ट हेक्सागन, साइड ईच साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड OG यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू 0.86 सेंटीमीटर. For the second hexagon, each side equal to 5 centimeter and its perpendicular OR equal to 4.3 centimeter. Dividing the sides KL over AB and perpendicular OR over OC, we get 5 equal to 5. इसका मतलब ये हुआ, it is concluded that the ratio between the sides is equal to the ratio between the perpendiculars. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर whose area equals the area of a given circle, discuss in detail. क्वेश्चन इस तरह है कि अगर आपको एक सर्कल दिया गया है, यानी सर्कल का रेडियस दिया गया हो तो आप उसके मुताबिक एक सर्कल बना सकते हैं। फर्ज करिए इसका रेडियस r है, तो इस सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई r स्क्वायर, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट एरिया होगा क्योंकि पाई का असल कीमत अभी तक मालूम नहीं है। पाई इर्रेशनल नंबर है,
اور اس کی ویلیو ملین ڈیسیمل پلیسز تک کمپیوٹر کے ذریعے معلوم کی گئی ہے. تو یہاں پر 3.141592653589 یہاں تک تو مجھے زبانی یاد ہے. 3.141592653589. اس کے اور بھی ڈیجٹس اس کے بعد بھی ہیں، لیکن جو پائی کی قیمت ہم استعمال کرتے ہیں عام طور 22/7، یہ اپراکسیمیٹ ویلیو ہے. اگر آپ کیلکولیٹر کے ذریعے یہ معلوم کریں تو یہ صرف یہاں تک 3.14 تک اس کی ویلیو سیم ہے. اس کے آگے جو ڈیجٹس ہے وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. 22/7. تو آپ دیکھیں کہ یہ 3.1428 3.14 تک یہ سیم ہے. پھر یہاں 22 اور 7 سے 28 یہاں پر 15 کی جگہ 28 ہے، اور اسی طرح دوسرے ڈیجٹس جو ہے وہ بھی مختلف ہے. تو ہم پائی کی اصل ویلیو جو ہے وہ معلوم نہیں کر سکتے، اس لیے اس سرکل کا جو ایریا ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی اپراکسیمیٹ ویلیو ہے. اس میں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوگی. اب اس کے بعد اگر ہم اسکوائر لیتے ہیں، اسکوائر کا ایک سائڈ اگر ایکس سے ہم ظاہر کریں تو اس کا ایریا سائڈ انٹو سائڈ مطلب ایکس اسکوائر ہوگا. اب اگر ان دونوں کو ہم ایکویٹ کریں تو ایکس اسکوائر برابر ہوگا پائی آر اسکوائر کے. چونکہ ہم اس سرکل کی ایریا کے برابر اسکوائر بناتے ہیں تو ایکس اسکوائر جو کہ اس کا ایریا ہے ایکول ٹو پائی آر اسکوائر جو کہ سرکل کا ایریا ہے. یہاں اگر ہم دونوں سائڈس کا اسکوائر روٹ لیں تو ایکس اسکوائر انڈر اسکوائر روٹ ایکول ٹو پائی آر اسکوائر انڈر اسکوائر روٹ. تو ایکس ایکول ٹو پائی انڈر اسکوائر روٹ انٹو آر. آر تو اسکوائر ہے تو اسکوائر روٹ کے ساتھ اسکوائر روٹ کینسل ہو گئی، آر رہ گیا، لیکن پائی یہاں پر اسکوائر روٹ کے اندر ہے. تو پائی کی اصل ویلیو نامعلوم ہے، اس لیے ہم اس کی ویلیو ایگزیکٹ طور پر نہیں بتا سکتے. اور پھر بھی یہ اسکوائر روٹ کے اندر ہے تو اس سے مزید یہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ایک سائڈ کی لمبائی اس اسکوائر کے لیے ہم ایگزیکٹ ویلیو معلوم نہیں کر سکتے. دیٹ از وائی وی کین ناٹ کنسٹرکٹ اے اسکوائر whose area is equal to the area of the circle. تو یہ ایک تھیوریٹیکل کویسچن ہے. اگر آپ اس طرح فرضی دو ڈائیگرامس بنائی تو بھی ٹھیک ہے، اور اپنے الفاظ میں لکھیں. آج کے لیے بس اتنا. ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو لائک کریں اور چینل پش ٹو ٹیوٹر سبسکرائب کریں.